بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ترمذی شریف کا درس جو ہے وہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آئیے اب اگلا باب جو ہے وہ روزے کے بارے میں آپ کے سامنے احادیث چند رکھنے جا رہا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اگلا باب رکھا ہے اس باب کا نام ہے روزے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احادیث کا مجموعہ۔ حدیث نمبر 618، 619 اور 620 آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور 621۔ حدیث نمبر 618، 619، 620 اور 621، ان چار احادیث میں روزے کی فضیلت اور روزے کی اہمیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سماعت فرمائیے اور کوشش کریں کہ ان احادیث پہ عمل کرنے کی، تاکہ اللہ تعالی ہمیں نبی اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی بند نہیں کیا جاتا۔ ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، اے شر کے طلبگار رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں ماہ سیام کی عظمت و رفعت اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سابقہ گناہوں کا اثر، کیونکہ شیاطین قید تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بندہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ گناہوں کا چونکہ اثر باقی رہتا ہے، جس وجہ سے اس ماہ میں بھی گناہوں کا صدور باقی رہتا ہے۔ شیطان کی طرح نفس بھی گناہوں کی ترغیب دیتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ شیطان مختلف گناہوں کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ نفس ایک ہی گناہ کا بار بار تقاضا کرتا ہے۔ نفس کی گمراہ کرنے پر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح رمضان مبارک میں شیطان معصیات کی عقارت کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ نفس ترغیب دیتا ہے۔ جی ہاں، بلکہ نفس بندے کو ترغیبیں دیتا ہے، جبکہ شیاطین تو چونکہ جکڑے ہوتے ہیں۔ سوال آتا ہے خیالوں میں، لوگ یہ کرتے ہیں کہ یار جب شیطان باندھا ہوا ہے تو پھر بھی لوگ گناہ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ ایک تو گناہ کر کر کے عادی ہوا ہوتا ہے، دوسرا پھر وہ نفس جو ہے وہ بھی عادی ہوا ہوتا ہے، اور نفس کا کام ہے نفس لوامہ کا۔ تو حضرات گرامی قدر، حدیث نمبر 619، سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اور اس میں نوافل ادا کیے، اس شخص کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ماہ سیام کی وجہ سے اپنے بندوں پر کتنا بڑا انعام کرتا ہے، کتنا بڑا احسان کرتا ہے، اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی بندے پر کرم نوازی ہے۔ تو روزے کے حوالے سے چند مسائل فقہی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ روزے کے 3 درجے ہیں۔ عام لوگوں کا روزہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے اور جماع سے روکنا۔ خاص لوگوں کا روزہ
ان کے علاوہ کان یعنی یہ پیٹ شرمگاہ کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ اور تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا۔ خاص الخاص کا روزہ جمی ما سوا اللہ سے اپنے آپ کو بالکلیہ جدا کر کے صرف اسی کی طرف توجہ کرنا ہے۔ روزے کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 نفل، نمبر 4 مکروہ تنزیہ، نمبر 5 مکروہ تحریمی۔ اب ہر ایک کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض معین جیسے ادائے رمضان، فرض غیر معین جیسے قضاء رمضان اور روزہ کفارہ۔ واجب کی بھی 2 اقسام ہیں، واجب معین جیسے کہ نظر معین جو نظر مانی ہو، اور واجب غیر معین جیسے کہ نظر مطلق۔ نفل کی 2 قسمیں ہیں، آگے نفل کی 2 قسمیں ہیں، نفل مسنون جیسے کہ ہر مہینے میں ایام بیض 13، 14، 15 اور یوم عاشورہ وغیرہ کا روزہ، اور مستحب ہر پیر اور ہر جمعرات کا روزہ مستحب ہے۔ مکروہ تنزیہ یعنی کہ جیسے نوروز اور مہرگان اور ہفتہ کے دن کا روزہ مکروہ تحریمی ہے، جیسے ایام تشریق اور ایام عیدین کے روزے مکروہ تحریمی ہیں۔ روزے کے مختلف اسباب ہیں، روزہ رمضان کا سبب ماہ رمضان کا آنا ہے، روزہ نظر کا سبب منت ماننا ہے، اور روزہ کفارہ کا سبب قسم توڑنا یا قتل کا ظہار کرنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے رمضان المبارک کے علاوہ روزے کا کفارہ روزہ کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان احادیث کو اور ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 620 سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے سے 1 یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھو، البتہ اگر کسی اور معمول کے حساب سے روزوں کے موافق وہ دن آ جائے تو اس دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو، چاند کو دیکھ کر عید الفطر کرو، اگر تم پر بادل چھائے ہوئے ہوں تو 30 کی گنتی پوری کر لو، پھر عید الفطر کرو۔ حدیث نمبر 621 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں سے 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھنا شروع نہ کرو، البتہ اگر کوئی شخص ویسے روزے رکھتا ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے جیسا کہ اس کی روٹین ہو، ہر جمعہ کا روزہ رکھتا ہے، ہر پیر کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہے، اور اگرچہ وہ دن آ گیا تو وہ پھر روزہ رکھ سکتا ہے، وگرنہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے 1 یا 2 دن پہلے۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔